اچھا سر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے تو اس کا الزام کیا پی ٹی آئی کے اوپر جائے گا؟ پی ٹی آئی سے بھی مہنگائی جو کور نہیں ہو پائی، تو آپ جو صورتحال ہے، آپ بھی جب عمران خان صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی ایسا ہی کہے گی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ دونوں چیزیں لوگ اپنی دیکھیں، اپنی عقل و فہم سے اندازہ لگائیں کہ جو بھی ملک سبسڈیز دے گا، اس قدر سبسڈی دے گا، 100 ارب روپے کی دے گا، ہر مہینے سبسڈی دے گا، تو وہ کیسے سرکل چلے گا؟ خسارہ کیسے بڑھے گا؟ جب یہ سبسڈیز ختم ہوں گی، اب لوگ پیٹرول کی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم نے ملک کو بچانا ہے۔ بے شک اگرچہ ہم عوامی لوگ ہیں، ہم نے اور 2 4 6 مہینے سال کے بعد عوام کے پاس جانا ہے، لیکن لوگوں ہماری پالیسی پہ اتفاق کریں گے، ہمارے نظریے پہ اتفاق کریں گے کہ ہم ملک کو صحیح سمت پر لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے 20,000 ارب ڈالر قرض لیا ہے اور 1 روپے کا ٹکے کا کام نہیں دکھا سکتے، دھیلے کا کام نہیں دکھا سکتے۔ کہاں پر انہوں نے کام؟ ہم نے پورے ملک میں موٹر وے بنائی ہے، گوادر پورٹ بنائی ہے، ہم نے ہر قسم کی بجلی کے کارخانے لگائے ہیں۔ ہمارے دور میں بہترین معاشرہ چل رہی تھی، بہترین ملک کو صحیح ڈگر پہ لائن پہ چلا تھا۔ یہ انہوں نے ایک پری پلاننگ، ایک سازش کے تحت نہیں کہہ سکتا، ایک پلاننگ کر کے ہمارے ملک کو ڈسٹرب کیا گیا تاکہ ہمارا ملک پیچھے چلے جائے۔ اور دیکھو صاحب کے سامنے ہے کہ کس طرح لوگ 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں اس 4 سال میں۔ کیا ملک کا حشر ہو گیا۔ لیکن اب انشاءاللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہاں ہم بھی سرخرو ہوں گے، اور 23 کے الیکشن میں جب جائیں گے اور لوگ ہمیں دل کھول کر خوشی سے ووٹ دیں گے، اور جب ہم اس کے بعد آئیں گے اور 1/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ملک خوشحال ہوگا، بہترین فیصلے ہوں گے۔